سننے والے تمام دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ اگر میں بات کروں کہ تین سب سے کون سی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں فرسودگی کو رد کرنے کے لیے، یا ریشنلٹی کو اپنانے کے لیے، یا سمجھ، عقل، شعور کے مطابق، لاجک کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، تو تین سب سے بڑی وجوہات جو ہیں، جو میرے لیے بھی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ میں کہہ سکتا ہوں، جن کی وجہ سے میں نے اس ریشنلٹی کو اپنایا اور فرسودگی کو چھوڑا، اور انہوں نے میری لائف چینج کر دی۔ لیکن افسوس یہ رہے گا کہ میں نے بڑے پرائم ایج میری جو ہے وہ گزر گئی، جس میں بہت کچھ انسان کر سکتا ہے، تو میں نے ضائع کی اس تقلید میں، اس چیز میں، اس فرسودگی میں۔ تین وجوہات سب سے بڑی جو ہے، اس سے وہ بتانے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایک فلم کا میں نے ڈائلاگ سنا تھا، انسان جہاں جاگتا ہے وہیں سے اس کا سویرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ جب سنبھل جائیں یا آپ غور کریں تو فوراً ہی آپ میں ذہنی طور پہ وہ چینجز نمودار ہو جائیں گی، آپ کو راستہ خود ہی دکھائی دے گا، کیونکہ یہ فطری ہے۔ اور ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ یہ فطری چیزیں ہیں، اور پھر فطرت کو ہی دبایا جاتا ہے مختلف قسم کے ریسٹرکشنز وغیرہ لگا کے، جس سے معاشرے میں کئی خرابیاں ہیں، ہو گئی ہیں، ہو جاتی ہیں، اور فطرت کو اور جبلت کو دبانے کا لازمی نتیجہ وہ خرابیاں ہیں جو معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں ہمارے یہاں، اور مسلسل ہو رہی ہیں، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے اس فرسودگی کا پوائنٹ، یا جو ریزن بنتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس کو چھوڑنے کے لیے، وہ ہے ایک زبردستی، ایک رٹ لگائے، ایک ڈکٹیٹرشپ، کہ بس مانو ایسی باتیں مانو جو نہ عقل میں آئیں، نہ شعور میں آئیں، نہ سمجھ میں آئیں، بس کوئی صدیاں پہلے وہ ہوئی تھی، سو وہ تم مانو۔ اسی طرح آگے فیوچر میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، جس کا کوئی سائنٹیفک بنیاد ہی نہ ہو، جس کی کوئی فزکس نہ ہو، میٹا فزکس یا ایک تصور میں بات ہو، یا سوچ پہ مبنی بات ہو، بس مانو۔ اور میں حیران ہوتا تھا بچپن میں، لیکن اس نہ ماننے، اس اندھے یقین کو اتنا گلوریفائی کر دیا جاتا تھا کہ بھائی بغیر دیکھے جو یقین کرے، بغیر سمجھے جو یقین کرے، بس کسی کے کہنے پہ، کسی کے لکھے پہ، کسی پہ، تو وہ تو سب سے زیادہ ایماندار ہے۔ یہ ایک طرف سے کنٹراڈکشن، حق الیقین، عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لیا، بھائی کیا دیکھ لیا تو ظاہر ہے اس کو وہ مانے گا نا، لیکن تم تو ایسی باتیں مانے جو بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ چلو آنکھوں سے نہ دیکھتی، آپ لوگ بیٹا فزکس کی بات بہت کرتے ہو، تصور میں آ جائے، فیل ہو، محسوس ہو، وہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نہیں، فیل میں بھی، محسوس میں بھی وہ نہیں ہوتا ہے ایسا کچھ۔ اس کے بھی کچھ ریزنز ہیں، نیورولوجی میں بہت ترقی ہوئی ہے، بایولوجی میں ترقی ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ سمجھ سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اندھی تقلید، یا یہ کہ بس ماننا، اس پہ اتنا زور دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کے جاہل جو ہے حد سے زیادہ، اور میرے جیسے جو بھی نوجوان ہیں جب تھے پاکستان میں، اور بلکہ پوری دنیا میں، اور یہاں تک کہ ان کا ایسا اثر آ رہا ہے ایک غلط بیانی کا، ایک جھوٹ کا، یا ایک ایسا جس کا کوئی سائنٹیفک بنیاد ہی نہ ہو، ریشنل چیز ہی نہ ہو، اس کا اتنا پھیلاؤ جا رہا ہے کہ وہ
یورپ کے ایڈوانس معاشروں، امریکہ کے ایڈوانس معاشروں کے لوگ جو ہیں وہ بھی کبھی کبھی اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں. اب وہ وہی آتے ہیں جنہوں نے نہیں سمجھا ہوتا، نہیں پڑھا ہوتا، تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اندھی تقلید کتنی پھیلتی جا رہی ہے دنیا میں. آبادی کے لحاظ سے تو پھیلے گی، کیونکہ اب 4 پولیگامی ہے، آپ اتنے زیادہ بچے کر سکتے ہو. اور تو اس پہ میں آؤں گا. پہلا ریزن یہ ہے کہ بغیر دیکھے، بغیر سمجھے، بغیر عقل میں بات ہی نہیں آئے اس کو مانو. کیوں مانے بھائی؟ یہ سب سے بڑا ریزن ہے اس فرسودگی کو چھوڑنے کا. دوسرا ہے کہ بھائی میری تو زندگی اس میں ضائع ہو گئی. یہی ذہن میں کہ بھائی یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، پر کے مچھر کے پر کے برابر ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں مبالغہ آ رہا ہے کتنی حد سے زیادہ. کچھ بھی نہیں ہے، قید خانہ ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ آخرت ہے. تو بیکورڈنیس کی وجہ یہی بنے گی نا. کیوں نوجوان کوئی کیوریسٹی ان میں پیدا ہوگی، کیوں ان میں یہ پیدا ہوگا کہ ہم چیزوں کو جانیں، کیوں جستجو ہوگی کہ ہم سائنٹیفک ریولیوشن لے کے آئیں، کیوں کہ ہم انڈسٹری جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کریں اور کوئی نئی جدت لائیں. یہی ہمارے جو ہے ایک ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی ہوا کہ جو چیزیں بن رہی ہیں ڈائریکٹ بغیر ویلیو ایڈ کیے جو ہے نا باہر بیچتے جائیں گے، بغیر اس میں جدت پیدا، بغیر اس میں ویلیو ایڈ یا کوئی نیا پروسیس لے آنے کے لیے وہی پرانے دور کی مشینیں جو 100 سال جو ہے پہلے ہوتی ہے، یا یہ کہ 50 سال پہلے یورپ میں تھی، وہ جو وہاں پہ بالکل وہ انڈسٹری ختم، وہ پاکستان میں وہی فیکٹریاں ٹیکسٹائل جو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو ایک یہ دلانا کہ بھائی سب کچھ مرنے کے بعد ہے، ابھی یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا جستجو، کیا محنت کرے گا، کیا خوشحالی لائے گا زندگی میں. تبھی ہمارے ہاں 2 بیویاں ہیں، ان کی 4 کن کی تو 4 شادیاں ہیں. خود ہمارے رشتہ دار ہیں، سفر کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں. یہ فرسودگی، یہ تقلید میں پھنسے ہوئے ہیں نا. لوگ پوچھتے ہیں تم نے کیوں فرسودگی کو چھوڑا؟ بھائی اسی وجہ سے چھوڑا. اور ان سب کو بھی چھوڑنا چاہیے. اویئرنیس اتنی پھیلانی چاہیے کہ لوگ اس اندھے اس کو، کیونکہ آپ کے خاندان سفر کر رہے ہیں. آپ کی عورتیں، بہنیں، بیٹیاں ساری عمر کچن میں، گھر میں بچے پالتے ہوئے بیماریوں میں گزار رہی ہیں. ان پہ جو ہے وہ ان جہالت پھیلانے والے ان مفتی مسعود جیسوں کی وجہ سے، ان کی تاریخ زمین، ان سب کی وجہ سے لوگ اتنی زیادہ شادیاں کرتے ہیں. بچے ایک تو پال نہیں سکتے، بھلے معذور پیدا ہوں. ایک تو قذر میرجز کا ہمارے یہاں اتنا وہ گند، پھر بچے اتنے پیدا کریں گے کہ ان کو پال نہیں سکیں گے. گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، گٹر کے قریب رہ رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ کوئی بیسک بنیادی چیزیں نہیں دے رہے ہیں بچوں کو کھانے پینے کی. ان کو کھلونے، ان کو ایک ایکٹیویٹیز، ان کو اسپورٹس، ان کو باہر گھمانے لے جانے، اپنی عورتوں کو، بچوں کو زندگی کی خوشحالی دکھانے، خوبصورتی دکھانے، وہ تو چھوڑیں. بیسک بنیادی جو ہے نا روٹی نہیں دے سکتے 2 وقت کی، اور دوسری شادی اور تیسری شادی اور بچوں پہ بچے اور جانوروں کی طرح پیدا. اب پوچھو تو اللہ دیتا ہے. بھائی 16 طریقے ہیں، 16، 1 2 3 4 نہیں، 16 طریقے ہیں. آپ ڈھونڈیں، گوگل پہ لکھیں 16 طریقے. کوئی ایک یوز کر کے تم آبادی پہ اپنے یہ نہیں کر سکتے کہ تم ان کی تربیت اچھی کر سکو، ان کے ساتھ اچھا وقت بتا سکو. ان کو بعد میں معذور پیدا ہوں، بعد میں بے روزگار ہوں، بعد میں کوئی اور پرواہ نہیں ہوتی ہے. مردوں جو چھوڑ دیتے ہیں ان کے والدین کے ہاں، ان کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. ہم بھگت رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھائی اس جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کیا پرابلم ہے، پرابلم کیا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کیا پرابلم ہو رہی ہے. یہ جہالت، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہماری رشتہ دار اپنی بھائی، اپنے میری بھانجیاں، میری بھتیجیاں، میری بہنیں
میرے رشتہ دار سارے سفر کر رہے ہیں اس جہالت کی وجہ سے. اگر اس کا سخت قسم کا شوہر ہے، اس کا سخت قسم کا کچھ ہے، اور یہ ان کو ہمت کون دیتا ہے ان کو یہ ظلم کرنے کی، یہ میرٹل ریپ کرنے کی، یہ ان پہ اپنا حاکمیت جتانے کی، یہ اجارہ داری گھر میں مرد کی قائم کرنے کی، کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے؟ وہ خیالات ہوتے ہیں نا. میں خود اپنے جب زندگی میں جب میری شادی ہوئی اس وقت اس طرح کے مجھے خیالات ہوتے تھے، جب میں کنسنٹ نہیں مانگتا تھا میں، اور برا محسوس ہوتا تھا مجھے جب میں، کیونکہ بچپن سے میں نے کتابیں یہ وہ پڑھ، تو وہ علم جو آتا رہ گیا، وہ جو روشنی دماغ میں آتی رہی، تو وہ میں نے اس کو فوراً محسوس کیا اور فوراً ختم کر دیا. تو جو بچیاں جو وہ بھی حدیثیں بھیج رہی ہیں، یہ بھیج رہی، کوئی ان کو کارٹون جو ہے نہیں دیکھنے دیتے، کوئی ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دیتے. ان کی دنیا ہی، کائنات ہی کھیل کود ہے. ایک بلیک ہول پہ بہترین ایک فن وتھ سائنس پروگرام آیا تھا، اس میں وہ بتا رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے تجربات کر رہا تھا، چھوٹے سے چھوٹا موٹر جو ہے کیسے بنائے، بہت ہی آسان. وہ بچوں کو اور ماچس کی ڈبیا دو ان کو، وہ اس میں سب سے زیادہ جو چیزیں بھریں. اب یہ کیوریوسٹی اس میں، تجسس اس میں، وہ محنت یا بچوں کو اکساتی ہے. ایک نے اس موچس میں 180 چیزیں بھری دیا، 180 باریک باریک چیزیں اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، اس نے دماغ چلانا شروع کیا کہ کیا کیا آ سکتا ہے اس میں. تو یہ سائنس کے یہ کرشمات اور کمالات ہوتے ہیں کہ پھر وہ اس کا راز سمجھتے ہیں چیزوں کا. پھر وہ چھوٹی سی موٹر بنی ہے اس کا، کہ کیسے موٹر، ہر چیز، ہر مشین موٹر سے ہی تو چل رہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے LED لائٹ کی وہ کچھ بتا رہا تھا کہ چمک آ رہی ہے اور کس طرح آ رہی ہے. تو یہ چیزیں پہلے تجربات کرا کے کھیل کود کے پھر بچوں کو بتایا کہ اس کا پروسیس یہ ہے، ان میں یہ پیدا ہو جاتی ہے کیوریوسٹی اور آگے اور جاننے کی. لیکن ہمارے یہاں تو اسکول میں پڑھو اتنی ساری کتابیں ہیں، رٹا لگاؤ، یاد کرو، یہ وہ. یورپ میں وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا. شروع کے بہت سارے سال ان کو صرف کھیل میں سمجھاتے ہیں، گھماتے ہیں، فوریسٹ جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، پھر چیزیں جمع کر کے لے آؤ، پھر وہ اس میں سے کچھ بناتے ہیں. ڈرائنگ، میوزک ان کا اسٹارٹنگ سے ہوتا ہے، جس سے دماغ کھلتا ہے، بچوں کی کوگنیٹو صلاحیتیں اور زیادہ بڑھتی ہیں. تو جو ہو چکا سو ہو چکا، وہی میں اپنے رشتہ داروں کو کہتا ہوں، رشتہ داروں کو، کہ بھائی جو ہو چکا سو ہو تم اپنے لیے، لیکن دوسروں کے لیے تم کے گھر ٹوٹا ہوا ہے، گٹر کا پاس رہ رہے ہو، گھر بنا نہیں رہے ہو، 2 شادیاں کی ہوئی تم نے، اتنے سارے بچے ہیں، کون پالے گا؟ کیا معذور ہے؟ معذور بھی پیدا کر چکے، پھر بھی پیدا کرتے جا رہے ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی بے روزگار ہے، کوئی کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور کہتا ہے شکر ہے اللہ کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے زندگی میں بھائی. اور کبھی کبھی اس سے قرض اور بولتا ہے کہ اتنے تو بھیج دو، اتنے تو بھیج دو. یہ کیا ہے؟ یہ تم خوش ہو؟ نہیں ہو. اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور ہماری بہنیں، ہماری رشتہ دار، ہمارے جو بھی جاننے والے ہیں، میں جانتا ہوں ان کے کیا کیا معاملات ہیں، کس وجہ سے ہے. یہ پیٹریارکی یا مردانہ حاکمیت، یا اس عورتوں کو نکلنے نہ دینا، پڑھنے نہ دینا، جاب کرنے نہ دینا، ان کے لباس پہ تنقید، ان کی اسپیچ، ان کی آزادی پہ تنقید، ان کی یہ، اس سے بھگت رہا ہے پورا معاشرہ. اور اب کہتے ہیں، اور یہ واجدی صاحب جیسے اور یہ اس طرح کے لوگ جیسے یورپ میں آ کے یہاں کی خوشحالی اور یہاں کی عورتوں کی آزادی اور سب کو دیکھ کے بھی کہتے ہیں نہیں، ہمارا جو ہے نا وہ فرسودہ نظام وہ بہترین ہے، ہماری تقلید والا نظام جو ہے یہاں پہ عورت یہ ہے. مرزا صاحب تک کہتے ہیں عورت کموڈٹی ہے. کیسے کموڈٹی ہے بھائی؟ آپ کے یہاں کموڈٹی ہے، آپ کے یہاں وہ فرسٹریشن بھری ہوئی ہے، جو جبلت اور فطرت کو آپ نہیں اس کا جو راستہ ہے اس کو بند کر دیتے ہو، تو پھر پھوٹتی ہیں گندگیاں. آپ کا قالین بچھا ہوا ہے، اس کے نیچے گند ہی، اپنے گٹر کے اوپر بچھایا ہوا ہے قالین،
یہ جو حامد میر کے پروگرام میں آئی تھی عورت، اور بتا رہی تھی 84% پتہ نہیں کتنے اس کے باپ بھائی چچا یہ وہ انسیسٹیول ریپس ہوتے ہیں، لاشوں سے اٹھا کے جو ہے وہ ریپ کرتے ہیں، بچیوں کے ہوتے ہیں، یہ زینب کا واقعہ ہوتا ہے، اس طرح کے بہت سارے، اور ان رپورٹڈ پتہ نہیں کتنا کچھ ہوتا ہے ان رپورٹڈ. تو اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو سیکنڈ جو ہے ریزن، پہلا ریزن کہ بس خواہ مانو، نہ عقل میں بات آئے نہ سمجھ میں نہیں آئے، بس مانو، اور جتنا بغیر عقل کے بغیر سمجھ کے مانو گے اتنا ایمان تمہارا اوپر ہے، اتنا یقین تمہارا اوپر ہے، حق الیقین ہے بھائی وہ. اس طرح کی جاہلیت. اور دوسرا یہ کہ زندگیاں برباد. اب میری ساری زندگی اسی میں گزری کہ بھائی کیوں پڑھوں میں، کیوں محنت کروں، یا کیوں یہ دیکھوں، کیوں یہ جانوں، سب کچھ تو مرنے کے بعد ہے، کیوں میں کروں. کوئی مجھ میں وہ پیدا نہیں ہوئی کیوریوسٹی ہے وہ اس طرح کا کیا بات. تو ایک نوجوانوں میری طرح کے لاکھوں کروڑوں ہیں ابھی پاکستان، ان کی زندگی ضائع ختم نا، بعد میں وہ کیا ٹائم ان کو ملے گا کہ کچھ کرنے کے لیے. اور آپ زندگی کی خوبصورتی سے محروم ہو جاتے ہیں اس لالچ میں کہ اس دو آگے میں اب اس دنیا میں آپ کو کنسیسول سیکس کی اجازت نہیں ہے، شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور وہی کا لالچ آپ دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہی ملے گی تمہیں. تو اس کی چکر کی اس کی زندگی برباد، اور پھر مرنے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے بھی کوئی زندگی نہیں ہے یا کچھ ہے، بس ایک اندھا یقین ہے. تو کیسی یہ روایت آپ ڈال رہے ہیں، اور پھر تنقید کرتے ہیں کہ آپ تو نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، آپ تو غلط کرتے ہیں، آپ تو جو ہے آپ نے اگر تقلید چھوڑ دیا، اپنے اگر فرسودگی چھوڑ دی ہے تو کیوں آپ اس کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں. تو دوسرا یہ ریزن کہ بہت خاندان ہمارے جو ہیں تباہ، یہ فیملی سسٹم یہ کیا ہے، کیا دیا ہے اس نے. یہ جو اتنے سارے گھروں میں رشتہ داروں میں کسی کو بھرپائی کرنی ہو تو اس کی عورت پہ آ جاتی ہے بات، ظلم اس پہ ہوتا ہے اس کا، جبکہ قصور ہی نہیں ہے، سزا اس کو ملتی ہے، ہنر کے نام پہ اس کو قتل کیا جاتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ کتنا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور تیسری جو ہے ریزن، دوسری یہ کہ بندے کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے، وہ آخرت کے چکر میں جو ہے وہ نہ کچھ کر سکتا ہے سوائے چند کے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں. اور جو ہمارے یہاں جو روایات بن جاتی ہیں نا، جو چل رہا ہے خاندانوں میں اس پہ کوئی سوال اٹھانا کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس پہ اگر کوئی سوچے کہ میں بات کیسے کروں، کوئی میری بات سنے گا ہی نہیں، نہ اس بات کی کوئی اہمیت ہے تو وہ بات بھی نہیں کرتا ہے اس پہ. جیسے اگر گھر پہ آ جائے عورت، اس پہ ظلم ہو رہا ہو، اس پہ تشدد ہو رہا ہو مسلسل، گھر پہ آ جائے اس کو سارے پیچھے پڑ جائیں گے، جاؤ تمہارا گھر تو وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ روایات بھی اس میں آ جاتی ہیں، آپ کی جو فرسودہ پرانی روایات ہیں یہ بھی اس کا موجب بنتی ہیں. لیکن اس شوہر کو کون وہ ہمت دیتا ہے کہ فرشتے ساری رات لعنت کریں گے اگر یہ تمہاری ہے حکم میں نہیں آئے گی، اگر یہ بات نہیں مانے گی، یا تم اس کو پیٹ سکتے ہو اگر یہ ایسا کچھ کرے، اور یہ اکیلی نہیں جا سکتی، کسی کے جو ہے وہ اکیلی رہ نہیں سکتی، وہ نہ کرنا چاہے شادی تو نہیں، ایسی اجازت ہی نہیں ہے کسی کو کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے، وہ محتاجی رکھنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح اس کو. تو پہلی ریزن تھی کہ فرسٹ بے عقلانہ، فرسٹ بس مانو چاہے بات آئے سمجھ میں نہیں. سیکنڈ یہ کہ آپ کی پرائم ایج، آپ کی نوجوان جو نسل جو ہمارے یہاں نسلیں جو ہے تیار اسی تعلیم کی وجہ سے، اسی نفرت نارسزم اس کی وجہ سے ان کی زندگی ضائع. اور تیسری یہ کہ ہمارے جو روایات ہیں، یہ رشتہ داری ہمارے جو یہ سفر کر رہے ہیں کس کی وجہ سے کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو یہ تین بڑی سب سے وجوہات ہیں کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے
اس پہ سوچیں تھوڑا سا کہ اس فرسودگی سے اپنی جان چھڑائیں۔ سننے کا شکریہ۔